بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے حوالے سے افراط اور تفریط سے کام لیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے گفتگو ضروری ہے کہ بعض لوگ افراط کے شکار ہیں تو بدعات کرتے ہیں اور دیگے چڑھواتے ہیں، اجتماعی عبادات کرتے ہیں، مخصوص وظیفے اور دعائیں پڑھتے ہیں سنت سمجھ کر، جہری اذکار کرتے ہیں، اجتماعی نفل پڑھتے ہیں، اجتماعی صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، مستورات ایک گھر میں جمع ہو کر عبادات کرتی ہیں۔ ان کا شوق اور جذبہ اور یہ تو صحیح ہوتا ہے، لیکن شرعی حکم کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ اور قبرستان جاتے ہیں ہر 15 شعبان کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار 15 شعبان کی رات تشریف لے گئے، تو اگر کوئی جانا چاہے تو ایک بار چلا جائے، ایک بار ہر 15 شعبان کو جائے گا تو یہ اس کا ثبوت جو ہے نا وہ نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے۔ اور آتش بازی کرنا، گھروں میں لائٹنگ یا موم بتیاں جلانا یا قبروں پر پانی چھڑکنا یا جماعت سے نفل پڑھنا، ایک جگہ پر جمع ہو کر جلسہ کرتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتلا دی جائے کہ شرعی حکم اس کا کیا ہے، اس کے لیے جلسہ کیا جائے ایک بار 2 بار تو ٹھیک ہے، مستقل جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس میں روزہ مستحب ہے، کبھی چھوڑ دیا جائے، روایت ضعیف ہے لیکن ہے۔ اور اہل حدیث بزرگ ہمارے پیارے الہدیٰ والے دوست ساتھی بزرگ ہمارے اور دیگر ہمارے دوست ساتھی ہیں تو وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ جو وضو سے پہلے بسم اللہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے، اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں یہ فرض رکن میں سے ہے، تو اس کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ لم نجد حدیثاً صحیحاً علی البسملۃ قبل الوضوء، وضو کے بعد، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد وضو کرنا، تو اس پر صحیح حدیث نہیں ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور اس طرح صلاۃ تسبیح کی حدیث بھی صحیح کوئی نہیں ہے۔ ہاں، عبداللہ مبارک امام حنیفہ کے شاگرد، بخاری مسلم کے استاد وہ یہ نفل صلاۃ تسبیح پڑھتے تھے، اس لیے پوری امت یہ پڑھ رہی ہے کہ بھائی اس محدث کبیر ناقد عظیم کے پاس کوئی مضبوط سند اس کی ہوگی۔ تو بھارت تو یہ مخصوص عبادات نہیں ہے، مخصوص کلمے بھی نہیں ہیں، مخصوص اذکار بھی نہیں ہیں، ملتی ہیں ہی نہیں کتابوں میں۔ جو چیز لوگ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن سند کو دیکھا جائے گا، روایت کو دیکھا جائے گا۔ مثلا ایک بزرگ نے 15 شعبان کو ایک دعا پڑھ لی، میں نے پڑھ لی، آپ نے پڑھ لی، اس نے پڑھ لی، تو جائز ہے، لیکن اس کو اگر شعار بنا دیا جائے گا تو وہ غلط ہوگا، وہ درست نہیں ہوگا۔ اس کا شعار بنانا درست نہیں ہوگا، اس کو شعار بنا دیا جائے۔ ہاں، اس طرح 11ویں تاریخ کو کسی نے کوئی صدقہ دے دیا ہمارے پیارے بزرگ نے، اور ہم نے آگے جا کر اس کو شعار بنا دیا، تو یہ پھر منع ہو جائے گا۔ من اصر علی امر مندوب وجعلہ عزما فترکہ واجب، مستحب عمل پر پابندی یہ بھی درست نہیں ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، کبھی عمل کیجیے۔ پیر کے دن روزہ رکھو، حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح، یہ میری میلاد ہے، عمل کرے نا کوئی، اس حدیث پر عمل کرے کوئی۔ میں تو 8-9 سال روزہ رکھا ہے، میرے اندر بھی سستی آ گئی۔ یہ اجماعی بات ہے، پیر کے دن روزہ رکھو، یہ میری میلاد ہے، کوئی عمل کر رہے ہیں جو ثابت ہے، جو صحیح چیز ہے؟ نہیں۔ بس اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی، مولانا عبدالرحمن مبارک پوری صاحب کی حدیث بڑے تکڑے عالم ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے جو احادیث ہے نا، وہ اگر سب کو جمع کیا جائے تو حسن لغیری ہی بن جاتی ہیں۔ تو فضیلت جب ہے تو عبادت کرو، لیکن پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھو اصل۔ ہم ان عبادات میں جو کہ فرائض ہیں اس میں سستی کرتے ہیں، لیکن اگر ضعیف روایت میں کوئی عمل مل گیا اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سال کے بعد ہوتا ہے۔ اور بدعت میں مولوی کے پیٹ کا فائدہ ہوتا ہے، رسم و رواج میں عورت کے میک اپ کپڑے زیادہ بنانا اور باہر نکلنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور بدعت میں مولوی کے پیٹ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہ ایک جمگٹا بھی بنا لیتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو بدعت کو چھوڑیں، رسم و رواج کو چھوڑیں، سنت پر چلیں۔ 15 شعبان کی رات اور دن کے حوالے سے جتنے اعمال ہو رہے ہیں 99% بدعات اور الٹا اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ تو پیر کو روزہ رکھو نا، صحیح روایت ہے مسلم شریف کی، کون عمل کرے گا؟ اس میں ہم سستی کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ اللہ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔